बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। ताज़ा तरीन ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो पीका तरमीमी कानून 2025 है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन जमातें एहतजाज के ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत ने इस एहतजाज को कोई खातिर में नहीं लाया और पहले कौमी असम्बली से और आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की दाखिला कमेटी है, कामा कमेटी बराए दाखिला, उससे मंजूर करवाया और आज सेनेट में इस बिल को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल के जीते जीता नुकात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को मनाने की आज आखिरी कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बनी। इमरान खान ने इनकार कर दिया है फौरी तौर पर। दूसरा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नाकाम अमेरिका का दौरा करके वापस आ गए हैं। तदबीरें, कहानियाँ सारी उलट पड़ चुकी हैं और हाथ कुछ नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर अपोजिशन अलायंस के हवाले से जो बातचीत है वो अब आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है और इस हवाले से भी आज अहम और बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। आगाज़ करते हैं पीका से। पीका, जिसका मुखफ़्फ़फ़ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। बुनियादी तौर पर यह 2016 में नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तब लाया गया था और इसका मकसद सोशल मीडिया को रेगुलेट करना था और सोशल मीडिया के ऊपर कही गई बात के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करना था। बाद में पीटीआई के दौर में तरमीम लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तरमीम पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी और इन द एंड जैसे ही पीका के अंदर तरमीम की बात हुई, हुकूमत चली गई। मुस्लिम लीग नून के दौर में इससे पहले भी कोशिशें की गई पीका के अंदर तरमीम लाने की, लेकिन कामयाब ये नहीं हो सकी और एक बार फिर इसकी खौफनाक किस्म की अटैम्प्ट जो है वो की जा रही है। इस अटैम्प्ट के ज़रिए जिस तरीके से आप समझते हैं कि कोई क्रिमिनल कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ अगर करनी होती है तो आम शहरी या फिर नामालूम शहरी या कुछ इस तरीके से दरख्वास्त दायर करवा कर पोलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो हैं वो बना दिए जाते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जो अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर इस बात को भी शामिल किया गया है कि अगर सोशल मीडिया, किसी भी किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कोई बात की, पहले उसी के ऊपर कार्रवाई होती थी और जो जिसके खिलाफ बात की जाती थी वो दरख्वास्त देता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा किया जा रहा है कि कोई इसको लाइक करेगा या शेयर भी करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जिस शख्स के खिलाफ बात की गई है या इवन के किसी की तज़हीक की गई है, उसके खिलाफ भी जो दरख्वास्त है कोई आम शहरी भी दे सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सदर नवाज शरीफ के खिलाफ की बात की जाती है तो नवाज शरीफ के ब्याह पर कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। किसी ने कोई मजाक भी उड़ाया है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी सज़ा रखी गई है 20 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की कैद। और इसके फैसले के ऊपर एक ट्रिब्यूनल या फिर इंक्वायरी कराई जाएगी, फिर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका जो फैसला होगा, इसके फैसले के खिलाफ अपील फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किस लेवल का काला कानून है और इसको जल्दबाजी में मंजूर करवाया जा रहा है और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के भी एजेंडे के अंदर शामिल है। इसके अंदर फेक न्यूज़ की डेफिनेशन बड़ी मुबहम है, जो स्कोप है वो भी मुबहम बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो ये कार्रवाई होगी वो भी मुबहम से बताई गई है और इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट अपोजिशन आवाज़ों के ऊपर पड़ेगा कि जो अपोजिशन आवाज़ें वो अपोजिशन आवाज़ें जो किसी सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अल्टीमेटली इससे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो ना सिर्फ मुतासर होगी बल्कि अब आपको तमाम टीवी चैनल्स जो कि पहले ही पीटीवी बने हुए हैं, फिर आपको सोशल मीडिया भी पीटीवी ही बनता हुआ दिखाई देगा। ये खौफनाक कानून है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जैसे ही ये कानून बना हम इसको चैलेंज करेंगे और अगर ये चैलेंज हो जाता है तो पीटीआई ये दावा कर रही है कि ये 1-2 समातों के अंदर उड़ जाएगा। अब अगर ये 1-2 समातों के अंदर उड़ जाना होता तो फिर इसको बनाया क्यों जाता? जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्होंने अपने कब्जे में ले रखी हैं, फिल वक्त तो इसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो फिर ये कानून ख़त्म भी हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि अमेरिका के दौरे के ऊपर गए थे और वो दौरा बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुआ। किसी भी नौमुंतखब हुकूमत जो अमेरिका की है उसके किसी अहम और बड़े ओहदेदार ने वज़ीर दाखिला से मिलना गवारा नहीं किया और उल्टा ओन गोल करके आ गए हैं। अब ये पता नहीं मकसद के तहत गए थे या जिस मकसद के तहत गए थे उसमें बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। ना तो अमरीकी सदर की
جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی اس میں شریک ہو سکے ہیں اور نہ ہی کسی بڑے رہنما سے مل سکے ہیں۔ البتہ کہ میسج کنوے ضرور کر کے آئے ہیں کہ جو چائنا کے خلاف امریکی لابی ہے یا پھر وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ایک میٹنگ میں وہ چلے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک وضاحتیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ بائی ڈیزائن وہاں پر گئے تھے، یہ نہیں کہ وہاں پر جو پاکستانی امریکی سفارت خانہ ہے، جو سفیر ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لابسٹ ہیں، یہ لوگ ہی کام کر رہے ہیں، چائنا مخالف کام کر رہے ہیں۔ وہ میسج دینا تھا کہ اگر عمران خان کی طرف آپ نہ جائیں، اگر آپ ہم سے یہ بھی کروانا چاہتے ہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر وہ واپس آ گئے ہیں، تدبیریں ساری الٹی پڑی ہوئی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے، بائی ڈیل یا پھر بائی پریشر، جس طریقے سے بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ اٹیمپٹ فیل ہوئی ہے تو دوسری جانب عمران خان کو منانے کے لیے ایک اور کوشش بھی کی گئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور، جن کے نام کے اوپر عمران خان ریڈ لائن لگا چکے ہیں کہ ان کو ریموو کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ان سے لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹہ پروٹوکولز کے اگینسٹ جا کے ملاقات کروائی گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا کوئی دن نہیں تھا، لیکن ملاقات کروائی گئی اور اس ملاقات کے لیے خصوصی طور پر ارینجمنٹ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں پر پہنچے اور لگ بھگ 1.5 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی، اور اس ملاقات میں جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال سمیت وزیر اعلیٰ نے عمران خان صاحب کو، جو آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، قرم اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن بیہائنڈ دا سین کوشش یہی تھی کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب کو منایا جائے، کوشش کی جائے کہ وہ مذاکرات کے اندر شامل ہو جائیں، وہ مذاکرات کا بائیکاٹ نہ کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بات سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر 2024 کے ثانیے کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور وہ جوڈیشل کمیشن جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں، جب تک وہ کمیشن نہیں تشکیل دیا جاتا تب تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات یا پھر کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہوگی۔ خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے، یہ کلیئر کر دیا ہے، اور ویسے بھی خان صاحب علی امین خان گنڈاپور سے کافی حد تک ناراض ہیں۔ کچھ انکوائریز عمران خان کروا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب مختلف کیسز کی جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے، اس وقت عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزیں جب بتا دی جائیں گی تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر اگر سچویشن علی امین خان گنڈاپور کے حق میں نہ ہوئی تو علی امین خان گنڈاپور کو عمران خان بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ کے اوپر کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی ہدایت کر دیں گے۔ تیسری اور اہم خبر، اپوزیشن اتحاد عمران خان صاحب کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف اور جو موجودہ پالیسیز ہیں ان کے خلاف مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، ایک موقف رکھتے ہیں، ان سب کو ایک پیج کے اوپر لایا جائے اور ایک بڑا اپوزیشن الائنس تشکیل دے کر اس حکومت کے خاتمے کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو جمہوریت کے اوپر وار کیے گئے ہیں، جو جنرل الیکشن کے اندر عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ان کے خلاف تحریک کا آغاز کریں۔ لیکن تحریک انصاف کے اینڈ کے اوپر ہمیشہ نہ صرف روڑے اٹکائے جاتے ہیں بلکہ اس الائنس کو روکنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے۔ اب یہ چیزیں بائی ڈیزائن ہوتی تھی، کیونکہ سب کو علم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام اور باقی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اگر ایک پیج کے اوپر ہو کر اس حکومت کے خلاف الائنس چلا دیں، ایک تحریک چلا دیں، تو یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 مہینوں کے اندر گر جائے گی اور اس کے اتنے پاؤں کمزور ہو جائیں گے کہ یہ عوامی دباؤ کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ تحریک انصاف کے اندر بہت ساری ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، کرائی گئی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے کاز کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ کے اندر ایک اچھی اپوزیشن ہو، پنجاب اسمبلی میں اچھی اپوزیشن ہو، سینٹ قومی اسمبلی میں اچھی اپوزیشن ہو، اور خیبر پختونخوا میں ایک صوبے میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور ان کا جو لیڈر ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جیل کے اندر موجود ہو اور ان کی جماعت کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق نہ فراہم کیے جائیں، ان کو سیاسی حقوق نہ فراہم کیے جائیں، ان کو عدالت سے بھی جو ہے وہ ریلیف نہ ملے، ان کو پارلیمان کے اندر بھی ان کو اہمیت نہ حاصل ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور کے کہنے کے اوپر ان کی ایجنڈاز کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں، اور یہی وجوہات ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اوپر تمام تر انگلیاں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں، اور انہی کی طرف بھی تمام آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو
جو ڈاٹس ہیں وہاں پر جا کے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں کہ انہی کی طرف سے ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب سے خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں تب سے لے کر اب تک عمران خان کے خلاف، عمران خان کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان نے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بڑے پازیٹیو قسم کے پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی تاخیر ہوتی ہے علی امین خان گنڈا پور کے گروپ سے کرائی جاتی ہے، کیونکہ علی امین خان گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کا حلقہ ایک ہے، ان کا ضلع ایک ہے، اور حلقے کی جو سیاست ہے اور جو ڈسٹرکٹ کی سیاست ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی، وہ ہمیشہ نیشنل ایشوز کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ حیران کن طور پر جب علی امین خان گنڈا پور سکھر جیل کے اندر بند تھے تب انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے ایک جرگہ مولانا فضل الرحمان کی طرف بھجوایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیں کہ اگر وہ میری رہائی کے لیے کوشش کریں اور میری طرف سے یقین دہانی کروا دیں کہ اگر آئندہ الیکشن ہوا تو میں آپ کے مقابلے میں نہ تو امیدوار کھڑا کروں گا اور نہ ہی میں آپ کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ یہ بات آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین خان گنڈا پور یا ان کے کچھ لوگ اگر جھٹلانا چاہتے ہیں تو بے شک جھٹلائیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو میں بطور دلیل، بطور ثبوت کچھ لوگوں کو پیش کر دوں گا جو کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ لوگ گئے تھے۔ اب تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر مولانا فضل الرحمان سے آج انہوں نے ملاقات طے پائی ہے۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا جائے گا اور اپوزیشن الائنس کو بنانے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ بھی طے کی جائے گی۔ یہ خبر حکومت کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ خبر ہمارے طاقتور حلقوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس خبر سے جو پچھلے کئی ماہ سے اس الائنس کو رکوانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں ان کو زخم پہنچے گی، ان کو تکلیف پہنچے گی، ان کو جھٹکا لگے گا، دھچکا لگے گا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کس سنجیدگی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آج بڑے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اور آج مذاکراتی کمیٹی کا بھی اسپیکر نے اجلاس بلایا ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ اس چوتھی میٹنگ میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔